السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد۔ قال اللہ تعالی تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ محترم ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ شہر نظام آباد میں اللہ تعالیٰ نے طالبات اور بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے ایک ایسے مدرسے کے قیام کی شیخ عتیق الرحمن حفظہ اللہ ورعاہ کو توفیق عطا فرمائی، جس کی بڑی اشد اور سخت ضرورت تھی۔ اور اس ادارے کی بنیاد جو ہے 1 مئی 2015 میں عمل میں آئی، اور جب سے الحمدللہ یہ ادارہ چل رہا ہے اور تقریباً کئی ایک طالبات یہاں سے فراغت بھی حاصل کر چکی ہیں۔ فی الوقت جو ہے 150 طالبات زیور علم سے آراستہ و پیراستہ ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ جتنے بھی پریشانیاں تکلیفیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں اور پریشانیوں کو کسی نہ کسی ذریعے سے ختم کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ادارہ چلانے کے لیے جہاں بہت ساری چیزوں کی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے، وہیں پر مال کی بھی قربانی ایک بہت اشد ضرورت ہے۔ ابھی یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں خاص طور پر ہونا ہی چاہیے کہ ہم اور آپ جتنا ممکن ہو اللہ تعالیٰ کے اس توحید کے مرکز کے لیے، جہاں سے توحید کا پیغام عام کیا جا رہا ہے، آپ لوگ کھل کر کے تعاون کریں اور جنت میں اپنے لیے گھر بنائیں، کیونکہ یہ نیکیوں کا موقع جو ہے ہمیں بار بار نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا، لوگ اپنے مال کو لے کر کے ڈھونڈیں گے کہ کسی کو وہ دے دیں، مگر کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ تو بھائیوں، وہ وقت تو ابھی نہیں آیا ہے، ابھی وقت ہے خرچ کرنے کا۔ ابھی اس ادارے کو سخت ضرورت ہے۔ تقریباً 21 معلمین و معلمات ہیں، ساتھ میں کچھ ملازمین بھی ہیں، تو یہ سب خرچ ہے۔ اس کے علاوہ جو طالبات پڑھ رہی ہیں، جو یتیمہ ہیں یا اسی طریقے سے جو ہے غیر یعنی مستطیع ہیں، اور ان کو مدرسے کے اندر فیس دینے کی، آنے کی، اس طریقے سے جو خرچ ہے، تعلیمی فیس ہے، اس کو ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اس کے لیے ادارہ مکمل طور پہ یہ رخصت دیتا ہے اور یہ رعایت کرتا ہے کہ ان کی تعلیم کا ذمہ بھی الحمدللہ ادارے کے اوپر ہے، اور ساتھ میں ان کے لانے لے جانے کا بھی ذمہ مدرسے کے اوپر ہے۔ تو تقریباً ایک بچی کی کفالت کا جو ذمہ ہے تقریباً 15,000 سالانہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کے پاس جتنی طاقت ہو اتنا آپ تعاون کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ ادارے میں تشریف لائیں، شیخ عتیق الرحمن صاحب سے ملاقات کریں، یا مدرسے کے جو انچارج ہیں شیخ سعید الرحمن صاحب، شیخ سہیل صاحب جو ہیں، ان سے آپ رابطہ کریں اور ایک بچی کی کفالت کا ذمہ آپ لے لیں انشاءاللہ، اگر یہ ممکن ہو تو۔ کیونکہ میرے بھائیوں، 15,000 روپے یہ کوئی بہت بڑا اماؤنٹ نہیں ہے۔ ہم اور آپ مہینے میں اپنا گھر چلانے کے لیے، اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے 15,000 سے تقریباً اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ 20,000 روپے، 25-30,000 سے اوپر تقریباً خرچ ہو جاتے ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، کتنے لوگ جائیں گے باہر شاپنگ کریں گے، کوئی کچھ خریدے گا، مطلب اپنے شوق کو لوگ پورا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عظیم موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے، اس کو ہم ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اس ادارے کے قیام کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں ہے، شہرت حاصل کرنا نہیں ہے، نام و نمود حاصل کرنا نہیں ہے۔ اس ادارے کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ جو طالبات پڑھ رہی ہیں، جو قوم کی بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کے اندر ایک دینی اور تعلیمی شعور پیدا ہو، وہ ام سلیم بن سکیں، وہ حضرت خدیجہ بن سکیں، وہ حضرت عائشہ کی طرح اسوہ اور نمونہ بن سکیں۔ تو اس لیے جو ہے اس کا قیام کیا گیا۔ آج دیکھیے کتنی زیادہ
قوم و سماج کے اندر برائیاں عام ہیں، کتنی زیادہ بے پردگی عام ہے۔ ایسے موقع پر جب ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے تب انہیں سمجھ آئے گا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور یہ سنہرا موقع ہے۔ ابھی ہم لوگ شکایتیں بھی کرتے ہیں کہ جو ہے ہماری قوم کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اس کے علاوہ اور کئی مسائل ہمارے ہندوستان میں ہیں، ہے نا۔ اس طریقے سے جو ہے دینی تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان کے پردے کا معاملہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ادارہ جو ہے صرف دینی تعلیم ہی نہیں دیتا، دین کے ساتھ عصری تعلیم کا بھی نظم ہے۔ آپ تعاون کریں گے، آپ جذبہ دکھائیں گے، شوق دکھائیں گے، اور اس میں کھل کر کے آپ تعاون کریں گے تو ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ ادارہ ایک بڑے جامعہ کی شکل میں ہمارے اور آپ کے سامنے ہو، اور یہاں دینی کورسز کے علاوہ جو دنیاوی کورسز ہیں جہاں ہماری بچیاں انجینئر بن سکتی ہیں، ڈاکٹر بن سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے فیلڈز میں میدان میں آگے بڑھ سکتی ہیں، یہ موقع انشاءاللہ ادارہ فراہم کرے گا۔ تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی خلوص کے ساتھ، کہ جتنا بھی ممکن ہو اور جس قدر بھی ممکن ہو، اگر ایک بچی کی کفالت آپ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا لیں، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو آدھا اس کا لا کر کے مدرسے میں جمع کریں، اگر یہ نہیں ہے تو جتنا بھی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے 1 روپیہ آپ خرچ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں۔ یہ آپ کے لیے انشاءاللہ اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں نیکی اور خیر کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔